اچھا جی، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میری ہے جاننے والی تھی کوئی لڑکی، تو وہ عدالت میں گئی ہے اور اس نے عدالت سے خلا مانگا۔ خلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وضاحت فرمائے۔ خلا یہ ایسا ہے جیسے طلاق ہے۔ خلے کے احکامات وہی ہے جو طلاق کے احکامات ہے، وہی خلے کے احکامات ہے، لیکن خلے میں یہ فرق ہے کہ طلاق مرد کی طرف سے ہوتا ہے اور خلا یہ اسلام نے ایک اختیار دیا ہے عورت کو، یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے تھرو عدالت۔ اس میں ایک حدیث آتا ہے جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ، وہ گئی، اس نے نکاح کیا اور اس نے اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو جب نکاح ہوا وہ حیا والا ٹائم تھا، دور تھا، تو ایسے ہی نکاح کیا انہوں نے۔ تو وہ جب ٹائم ہوا اس کا، انہوں نے رات کو وہ ملے تو انہوں نے دیکھا تو وہ جو اس کا شوہر تھا ثابت، وہ قد میں بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی کالا تھا، تو وہ اس کو وہ ناپسند آئی۔ تو اس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم قاضی بھی تھے، سب کچھ تھے، وہ اس کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس کو آزاد کر لو، یہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو پھر اس لڑکی کو کہا کہ اس نے جو مہر آپ کو دیا ہے وہ آپ ان کو دینا ہے۔ انہوں نے کہا مہر بھی دے دوں گی اور کچھ اپنی طرف سے اور بھی چیزیں دے دوں گی، پیسے، لیکن اس کو کہ مجھے آزاد کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے مہر میں پورا ایک باغ دیا تھا، تو اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا مہر واپس دے دے، میں اس کو آزاد کر دوں۔ مہر انہوں نے واپس دے دیا، وہ باغ واپس دے دیا اس کو، اور اس نے آزاد کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ تل لکھا، اس کو طلاق دے دو۔ تو طلاق کا لفظ وہاں پہ بھی آیا ہے۔ اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ جی کوئی اسکالر تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلا کا تو ایک ہی جو پیریڈ ہے، جو خلے کے بعد لڑکی جب آزاد ہوتی ہے، جیسے طلاق کے بعد 3 مہینے ہوتی ہے، ہسبینڈ اگر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ تو خلا میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک اسکالر کہہ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ ایک ہے، اور حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حوالہ دیتے خلیفہ سوم، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اسکالر اور عالم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اسکالر کو ایک حدیث کہیں سے مل جائے، ایک وہ باقی کتابیں تو دیکھتا نہیں ہے، بس وہ حدیث پہ وہ جا کے وہ لوگوں کو بس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں وہ جو حدیث ہے، وہ جو آیا ہے اس حدیث کا، اس کے اپوزٹ وہ باقی بھی حدیث آیا ہے، باقی بھی تو حدیث آیا ہے، قرآن شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ بیوی کو رکھ سکتے ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر لو، جس سے طلاق مراد ہے۔ خلا بھی یہی ہے، لیکن خلے کا معنی یہ ہے کہ انگریمنٹ ہوتا ہے۔ خلا بیسک انگریمنٹ ہوتا ہے دونوں سائڈوں کا، جیسے وہاں پہ اس نے اس کو بلایا۔ اب جو مسئلہ اس نے پوچھا ہے اس بندے نے، جب اس واقعے کی طرف میں نے بولا، اشارہ کیا کہ جس صحابیہ کی جمیلہ بنت ثابت، اس نے ثابت کو بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں کو بٹھا کے ان کے درمیان جدائی کی۔ آج کل خلا کیا اپنے عدالتوں میں کیا ہوتے ہیں، جو لڑکی گئی عدالت میں، اور ابھی آج جمعے کا دن ہے، میں نے KPK میں عدالت میں ہے میرا جانے والا، میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے فیملی کورٹ میں، اور فیملی کورٹ میں جیسے لڑکی آ گئی، اس نے درخواست دائر کیا کہ میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، علیحدگی وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ مشرف صاحب جب 2000 میں آیا تھا تو انہوں نے 2-4 کام اس نے غلط کیے تھے۔ ایک یہ بھی اس نے کیا تھا کہ جتنی عدالتیں تھی اس میں انہوں نے نوٹس خط بھیجا تھا اور اس کو بریف کیا تھا، اس نے آرڈر دیا تھا کہ جو لڑکی آئے اور آزادی چاہے تو جج کو اختیار ہے کہ وہ اس کو آزادی دے دے۔ اب جج، اب یہ شریعت کے خلاف ہے، اگر کسی جج نے یہ کیا، کسی وکیل نے یہ کیا اور اس نے آزاد کیا، اس کے جو شوہر ہے اس کو بلایا تک نہیں، اس کو بتایا تک نہیں، یا وہ شرائط اس میں نہیں تھے جس میں فسخ، یہ بیسک فسخ نکاح ہے، خلا فسخ ہوتا ہے۔ تو فسخ کا معنی ہے کہ ایک چیز کو جڑ سے اکاڑنا، ایک چیز کو جڑ سے اکاڑنا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آگے۔ تو وہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ یہ مسئلہ ہوا تھا، تو اس ٹائم سے سٹارٹ ہو گیا۔ اب جتنے وکیل یا جتنے ججز یہ کرتے ہیں
اور وہ بندہ وہ لڑکی آگے دوسری نکاح تو وہ لڑکی زنا میں ہے، چونکہ وہ پہلے سے عدالت بے شک بولے لیکن شریعت نے تو نہیں بولا ہے، شریعت تو اس کو منع کرتا ہے، شریعت کے حکم ہے تو یہ مجرم ہے اور یہ لڑکی بھی مجرم ہے کہ اس نے نکاح کے اوپر ہی نکاح کے، نکاح کے اوپر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں نے لڑکے سے آج پوچھا، میں نے کہا اگر ایک لڑکی آئی اور اس نے بولا کہ جی میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کرتے، چلو باقی کچھ نہیں، وہ کہتے کہ میں آپ کو نہیں بتاتی، نہیں بتا سکتی، لیکن بس مجھے وہ بس اس کے عادتیں مجھے پسند نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، وہ جس پہ نکاح فسخ ہوتا ہے وہ وجہ نہیں ہے۔ نکاح کس چیز پہ فسخ ہوتا ہے؟ خلا، جس کو خلا بولتے ہیں یہ جہالت میں، خلا اور فسخ بیسک اس کے کچھ ہے، میں آگے بتاتا ہوں، شرائط ہے وہ۔ تو وہ میں نے اسے کہا اگر وہ بولے کہ جی کوئی اس کی شرائط میں اسے کوئی بیان، مطلب اس کی شرائط یہ ہے کہ یا تو وہ مفقود الخبر ہو، کئی ایسے علاقے میں گیا ہو جہاں پہ کوئی جنگ وغیرہ چلی ہو، جہاں پہ کوئی اس کے موت کا پتہ ہی نہیں چلتا، پھر عدالت 4 سال ٹائم دیتا ہے اور اس پہ فتویٰ دیتا ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ آتا ہے، تب یہ اس میں بوقت ضرورت یہ دوسرے مسلک کے کچھ احادیث، کچھ مسائل لے سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ نامرد ہے، اب شادی ہوئی وہ نامرد ہے تو عدالت اس کو 1 سال ٹائم دے گا علاج کے لیے، اگر وہ صحیح نہیں ہوا پھر بھی عدالت اس میں فسخ، لیکن پھر بھی مرد سے سائن لے گا ان چیزوں پہ جو ان کے خلے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، عدالت جج اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز ہے کہ اگر اس کو ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے اور پہلے اس کو نہیں تھا پتا اور اس کے نکاح کے بعد اسے پتا چلا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس نکاح کو جج ان کو بلائے گا، دونوں پارٹیز کو بلائے گا اور ان سے ان کے درمیان وہ مفارقت لا سکتا ہے جج۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس طرح 2-3 چیزیں اور ہے، یا بے تحاشا مارتا ہو اس کو، اتنا مارتا ہو کہ اس میں بھی کچھ اپنے اصول ہے ججز کے کہ وہ پھر کوئی پڑوسی کو بلائیں گے یا وہ کچھ نشان جو بتائیں گے اس کا وہ دکھائیں گے، میڈیکل اس کا کریں گے کہ واقعی میں اس نے اس طرح کا مار پیٹ وہ کرتا ہے یا ایسے یہ الزام لگاتی ہے، یا اس کو بیسک نان نفقہ نہیں دیتا۔ نان نفقہ یہ ہے کہ کپڑے اس کو نہیں دیتا اور 3 ٹائم کا جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا۔ اب اس میں یہ نہیں آتا کہ لڑکی آ کے کہے کہ جی مجھے کھانا نہیں دیتا، کھانا مطلب یہ کہ پڑوس میں ہے، وہ باہر ہوٹلوں میں لڑکی کھانا کھاتی ہے، کپل جاتے ہیں ادھر کھانا کھانے اور میں بجی دال ساگ کھاتی ہوں، یہ نہیں آتا۔ بیسک کہ اتنا ہو کہ بس اس کو وہ مطلب اس کو کھانا ملے پیٹ بھر کے کھانے کے لیے، تو اگر وہ نہ دے اس کو تو ایکسٹرا ضروریات، مجھے موبائل لینا ہے، مجھے کمپیوٹر لینا ہے، مجھے مثال وزٹ پہ جانا ہے، دبئی جانا ہے، تو یہ غلط ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ اصل ضروریات یہ کچھ اس طرح کے کچھ ضروریات ہیں جو اس میں جج دیکھے گا۔ تو میں نے وہ لڑکے کو بولا اگر آپ لوگوں اس کے جو یہ فسخ کے ہے شرائط وہ نہیں ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی بس باقی نہیں پتا لیکن مجھے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ آج میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب فیملی کورٹ میں 100% فیصلے اسی پہ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ فیملی کورٹ والے وہ دے دیتے ہیں بس طلاق، لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں، تو وہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ شریع میں نے اسے بولا غلط، وہ کہتے ہیں یار جی بس یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا نظام خراب ہے، تعلیم ہے، لاڑمی کالے ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال اصولاً قانوناً یہ بالکل غلط ہے، اس پہ علماء کا فتویٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط ہے اس کے، اب جیسے طلاق رجی ہے، اس کی مثال خلا کا طلاق بائن کا ہوتا ہے۔ طلاق بائن میں ایک طلاق بھی دے دے تو طلاق واقع ہو جاتا ہے، اور طلاق رجی میں یہ ہے کہ 40 دن کے اندر پھر وہ رجوع کر لے۔ تو اگر یہ جو خلا ہے یہ طلاق بائن جیسا ہے، طلاق دے دیا، اس کے درمیان ہو گئی آزادی ہو گئی، پھر اگر وہ پریگننٹ ہے، پھر وہ مشہور مسائل ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگننسی اگر وہ 8 مہینے 9 مہینے ہے تو 9 مہینے اس کا وہ مدت ہے، اور اس طرح اگر رات صبح اس نے خلا دے دیا، شام کو یا اسی دن دوسرے دن یا شام کو اسی دن یا خلا کے بعد کچھ ٹائم بعد اس کا بچہ ہوا، پھر اس کے بعد 40 دن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، نفاست کے 40 دن ہے، یا 40 سے پہلے یا 30-35 دن اس کی صفائی آ گئی تو بھی وہ صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کچھ مسائل ہے۔ وہ لڑکے نے بولا تھا وہ بہت پریشان تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتی خلا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل اس کا وہی طریقہ ہے جیسے کسی نے طلاق دے دیا،
پھر اس کے بعد اس کے 3 وہ حیض نکل گئے، پھر اس کے بعد اس نے کسی دوسرے بندے سے نکاح کیا اور اس نے پھر اپنی مرضی سے طلاق دی. یہ نہیں کہ حلال ہے، کہ جو کہ حلالہ محارمہ ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے. تو پھر اس نے طلاق دے دیا اپنی مرضی سے، پھر اس کے 3 حیض نکلیں گے اور تو پھر یہ پہلے والے اس کو نکاح کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حیض کے ٹائم پہ مینسس کے دن میں ٹائم پہ انہوں نے اس کو مینسس کی حالت میں، مطلب وہ دن اس کے چل رہے تو اسی میں اس نے اس کو خلا دے دیا یا طلاق دے دیا، تو تب اس کو وہ والا جو دن ہے وہ نہیں ہوگے. پہلے اس کی پاکی آئے گی، اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ اس کا پہلا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری پاکی، پھر جو دوسرا حیض آئے گا وہ اس کا دوسرا ہوگا، پھر تیسری پاکی کے بعد جو تیسرا حیض آئے گا وہ جب ختم ہوگا اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، یہ اگر پریگننٹ نہ ہو وغیرہ نہ ہو. تو یہ کچھ خلا کے مسائل ہیں. یہ اس میں کچھ لوگ مطلب عدالت میں بھی یہ غلط ہوتا ہے، یہ چیز یہ غلط ہے. اور میں نے ادھر جو پنجاب ہے، اسلام آباد، راولپنڈی میں عدالت میں میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے بھی پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ صرف KP کے بلوچستان اور سندھ میں تو پورا مہر واپس کر دیتے ہیں، جو مہر انہوں نے لکھا ہے وہ عورت واپس کر دے گی اس کو اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. لیکن KP پنجاب میں 25% مہر پھر لڑکی رکھتی ہے، 75% کو واپس دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 50% لڑکی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اس کے ساتھ جمع ہوا ہے، اس میں مطلب استعمال کیا ہے اس کو، تو یہ 50%. لیکن وہ غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی وہ چیز ختم ہو گیا، کوئی شریف فیڈریشن کی طرف سے کوئی آرڈر آیا ہے، حکم آیا ہے، اب ہم یہ ہے کہ ہم واپس کر دیتے ہیں سارا کے سارا جتنا مہر ہوتا ہے. بہرحال خلا بالکل طلاق کی طرح ہوتا ہے. یہ بیسک فسخ نکاح ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا ہیر پیر ہے. شرائط اگر وہی فسخ نکاح والا ہے اور یہ اس کو عدالت اس کو خلا بھی بولے، لیکن یہ لازمی ہے کہ مرد کو لازمی بلانا ہے. چونکہ وہ لڑکے نے مسئلہ پوچھا تھا، ٹینشن تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جائے اور وہ جمع کر لے. عدالت کے تھرو تو وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن شرعاً وہ آزاد نہیں ہے. وہ کسی سے نکاح کرے گی تو وہ زنا میں آئے گا، اور وہ ایسا ہے جیسے وہ گناہ کر رہی ہے، اور جتنے بچے ہوں گے وہ زنا میں آئیں گے سارے.